سوال کیا گیا ہے وہ کون سی چیز ہے جس پر طواف کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، اور وہ چیز نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ بڑا عجیب سوال ہے کہ بھئی وہ چیز جس پر طواف کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، اور وہ چیز نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، تو وہ کون سی جس نے طواف کیا؟ دیکھیں، جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اے میری قوم کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، قوم نے انکار کیا، اللہ کی طرف سے پانی کا عذاب آیا اور اللہ نے حکم دیا اے میرے نوح تو ایسا کر کشتی تیار کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور یہ کشتی 3 منزلہ تھی، ایک منزل کے اندر انسان تھے، ایک کے اندر جانور تھے اور ایک کے اندر پرندے تھے، یعنی ہر نسل، یعنی پرندے ہیں مثال کے طور پہ چڑیا ہے تو مذکر بھی تھا مؤنث بھی تھی، اسی طرح لالی ہے مذکر بھی تھا مؤنث بھی تھی، کوا ہے مذکر بھی تھا مؤنث بھی تھی، یعنی پرندوں کے جتنی قسمیں ہیں نا ہر قسم میں سے مذکر مؤنث کو ایک منزل کے اندر جمع کیا گیا، اور اسی طرح ایک کے اندر جانوروں کو جمع کیا گیا، مثلا اگر گائے ہے تو نر اور مادہ دونوں کو جمع کیا گیا، اسی طرح بکری ہے تو نر اور مادہ دونوں کو جمع کیا گیا، اور ایک کے اندر جو ہے انسانوں کو جمع کیا گیا، انسانوں کو۔ جب یہ عذاب آیا تو یہ کشتی پانی کے اوپر تیرنا شروع ہو گئی، تیرتی رہی، جب یہ کشتی مکہ مکرمہ میں آئی تو یہ سیلاب یعنی پانی کی وجہ سے جو ہے یہ کشتی پانی پر تیر رہی تھی، یہ کشتی آئی، اس نے آ کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، کعبۃ اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگائے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ جو کشتی تھی یہ اس پر طواف کرنا نہ فرض تھا، نہ واجب تھا، نہ سنت تھا، نہ مستحب تھا، اور یہ کشتی نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، بلکہ یہ عام کشتی تھی، اس میں کیا بیت اللہ کا کیا عیسائی کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر عیسائی اپنے گھر کے اندر کھانا بناتا ہے تو پھر بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس سے بچیں۔ ہاں، اگر آپ اس کے گھر پہ گئے ہیں یا اس کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اس وجہ سے تاکہ جب میرے ساتھ تعلقات ہوں گے میں دین کی دعوت دوں گا یا دین کی دعوت دوں گی جس وجہ سے وہ اسلام لائیں گے، اگر اس وجہ سے آپ اس کے گھر پہ جانا چاہتے ہیں تو کچھ گنجائش ہے، لیکن میں اپنا مسئلہ کہہ دوں کہ میرا رویہ اور میرا مذہب یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ غیر مسلم کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں، غیر مسلم کے گھر سے حضرت مفتی صاحب لوگ علماء دیوبند پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی کو نہیں مانتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں، جو بندہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی محبت کا قائل نہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتا، میں کہتا ہوں وہ بندہ بے ایمان۔ کیا اللہ کے نبی رفع الیدین کیا تھا؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین کیا کرتے تھے، ہم اس کے قائل ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے نبی نماز میں رفع یدین کرتے تھے لیکن رفع یدین بعد میں چھوڑ دیا۔ دلیل کیا ہے کہ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 181 پر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر بن سمرہ کہتی ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی بہر تشریف لائے، فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم، فرمانے لگے کہ مجھے کیا ہوا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم رفع یدین کر رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، گویا کہ وہ شریر گھوڑوں کے دم ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ایسا ہوتا ہے جمعے والے دن مرد حضرات پیچھے رہتے ہیں، جس وقت دوسری جمعے کی اذان ہوتی ہے پھر بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں، یا جب مولوی صاحب بیان ختم کرتا ہے عالم صاحب تو بھاگتے بھاگتے وہاں جاتے ہیں، پھر جب وہاں جاتے ہیں امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے پھر جا کے سنت شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام خطبہ شروع کر دے تو خطبے کے دوران لا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز پڑھی جائے اور نہ کوئی باتیں کی جائے، نہ گفتگو کی جائے۔
اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، سنت ادا کر رہا ہے، ادھر سے امام نے خطبہ شروع کر دیا، اب اس کو چاہیے جہاں بیٹھے وہیں اذان سے پہلے صلاۃ بدعت حسنہ ہے۔ پہلے یہ سمجھے بدعت حسنہ کیا ہے۔ بدعت کہتے ہیں جو نئی چیز ایجاد کی جائے، حسنہ کا معنی اچھی۔ پوچھا گیا ہے کیا اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھی جاتی ہے، یہ اکثر بریلوی حضرات دیتے ہیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھتے ہیں، کیا یہ بدعت حسنہ یعنی اچھی چیز ہے؟ دیکھیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان دیتا تھا اس کا نام کیا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ حضرت بلال، یہ اذان بلالی ہے۔ تو ہم اذان بلالی کے قائل ہیں۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اذان بلالی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ تو نہ ہم دین میں محبت میں آ کے نہ اذان کو بڑھائیں گے اور نہ بغض میں آ کے اذان کو کم کریں گے۔ یہ جو لوگ پڑھتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، یہ دین کے یہ شرعی اذان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں۔ اسی طرح جو ہے صلاۃ و سلام پڑھی جاتی ہے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اذان بلالی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کے ختم۔ مفتی صاحب کیا پلاسٹک کی ٹوپی میں نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ہم سوٹ خرید کرتے ہیں 3000 کا، 4000 کا، 5000 کا، جوتا لیتے ہیں 1000 کا، 1500 کا، گھڑی پہنتے ہیں 3000 کی، 4000 کی۔ اندازہ لگائے جو سر پہ ٹوپی ہو کم از کم اس کی اتنی قیمت تو ہو کہ جوتے سے زیادہ ہو۔ جوتا پہنو 1500 کا اور سر پہ ٹوپی رکھو آپ 70 روپے کی، 80 روپے کی، شرم نہیں آتی؟